اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کریم میں تدبر کرنے والے اور قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کی تعریف پہچان لے اور مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد پہچان لے اور مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان مضامین کے اعتبار سے اور ممیزات اور خصائص کے اعتبار سے فرق پہچان لے اور اس فرق کی اہمیت اور فوائد بھی پہچان لے۔ اگر اس کو یہ معلوم نہ ہو تو وہ قرآن کریم کا ترجمہ تو کرے گا کہ اللہ فرماتے ہیں لیکن وہ مضمون اور مقصد نہ خود سمجھ سکے گا اور نہ کسی مخاطب کو سمجھا سکے گا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں 114 صورتیں، یہ دو قسموں کی طرف منقسم ہے، مکی اور مدنی۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ 86 جمع 28 برابر 114۔ پھر اتفاقی طور پر جو صورت مکی ہے وہ 82 ہے اور اتفاقی طور پر جو صورت مدنی ہے وہ 20 ہے، تو 82 جمع 20 برابر 102۔ تو 12 صورتیں ایسی ہے کہ اس کی مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ وہ 12 صورتیں جس کی مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے وہ یہ ہے: سورۃ الفاتحہ، الرعد، رحمان، صف، تغابن، تطفیف، قدر، بینہ، زلزال، اخلاص، فلق، الناس۔ اور 20 صورتیں جو اتفاقی طور پر مدنی ہے وہ یہ ہے: بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انفال، توبہ، نور، احزاب، محمد، فتح، حجرات، حدید، مجادلہ، حشر، ممتحنہ، جمعہ، منافقون، طلاق، تحریم، نصر۔ اس کے علاوہ جو باقی صورتیں ہیں وہ سب مکی ہے۔ مکی و مدنی صورتوں کے درمیان فرق جاننے کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم کے تفسیر کرنے والے کو تفسیر میں مدد ملتی ہے۔ وہ مواقع نزول کو پہچان کر قرآن کریم کی آیت کی صحیح تفسیر کر لیتا ہے اور سورت کی صحیح تفسیر کر لیتا ہے۔ اگرچہ قرآن کریم میں العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، عموم اللفظ کا اعتبار ہوتا ہے اور شان نزول کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، لیکن مفسر جب دو آیتوں میں تعارض ہوتا ہے اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس میں پہلا کون سا ہے بعد والا کون سا ہے، اکثر بعد والی صورت وہ پہلی والی صورت کے بعض احکامات کے لیے ناسخ ہوتی ہے، تو اس میں اس کو مدد ملتی ہے۔ اسی طرح دعوت اللہ کی اسلوب میں یہ استفادہ حاصل کرتا ہے۔ دعوت اللہ کس طرح دی جائے؟ قرآن کریم مقتضی حال کے مطابق ہے، فصاحت اور بلاغت کی اونچی مقام پر ہے۔ ایک مسئلہ، ایک بات کئی اسالیب سے بھی بیان کرتا ہے اور ہر قسم کے مخاطبین کا لحاظ ہے قرآن کریم میں۔ تو مکی و مدنی صورتوں کے فرق جاننے کے بعد دعوت اللہ کرنے والا
وہ اپنے مخاطبین اور ان کے ماحول اور ان کے ذہنی استعداد اور ان کے عقائد کا لحاظ رکھ کر دعوت دیتا ہے، پھر وہ دعوت کامیاب ہوتی ہے۔ جو مکی اور مدنی صورتوں کے فرق سے ناواقف ہوتا ہے تو وہ دعوت اللہ نہیں کر سکتا ہے، کامیاب طریقے سے وہ دعوت اللہ نہیں دے سکتا ہے، اور اسی طرح اسالیب قرآن کے ذوق سے بھی وہ محروم رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ مکمل قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ مکی اور مدنی زندگی 10 سال آپ کی مکی زندگی ہے یا 13 سال اور 10 سال مدنی زندگی ہے، تو مکی صورتیں بھی آپ کی سیرت بیان کرتی ہے اور مدنی صورتیں بھی آپ کی سیرت بیان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک قرآن مجسم ہے اور آپ کی ذات گرامی قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں میں فرق کیا ہے اور ان کا تعارف کیا ہے؟ تعارف ان کا یہ ہے، علماء مختلف اصطلاحات کے اعتبار سے ان کا تعارف کراتے ہیں، ایک خاص ہے اور ایک عام ہے۔ مکی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی ہے، اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور مکی وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ مکان کے نزول کے اعتبار سے ایک تعریف علماء یہ کرتے ہیں کہ مکی وہ صورتیں ہیں جو مکہ اور اس کے آس پاس مضافات میں نازل ہوئی ہو، جیسے مینا، عرفات، حدیبیہ، اور مدنی وہ ہے جو مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس مضافات میں نازل ہوئی ہو، جیسے احد میں یا قباء میں یا جبل السلع کے پاس وغیرہ۔ اب مکی و مدنی صورتوں میں فرق کیا ہے اور اس کی ممیزات کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ کچھ فرق ان میں مضامین کے اعتبار سے ہے اور کچھ فروق دیگر اعتبارات سے ہے۔ ہر وہ صورت جس میں سجدے کا ذکر ہے یہ مکی صورت ہوتی ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ نمبر 2، ہر وہ صورت جس میں لفظ کل آیا ہے یہ مکی صورت ہوتی ہے، اور لفظ کل یہ قرآن کے نصف آخر میں آیا ہے، نصف اول میں نہیں ہے۔ 33 مرتبہ 15 صورتوں میں لفظ کل آیا ہے۔ نمبر 3، ہر وہ صورت جس میں یا ایھا الناس کے ساتھ خطاب ہو اور یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ اس میں خطاب نہ ہو، یہ مکی صورت ہوتی ہے، لیکن صورت حج اس سے مستثنیٰ ہے، اس کے آخر میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت اس میں مکی ہے۔ نمبر 4، ہر وہ صورت جس میں انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں، سابقہ امتوں کے قصے ہیں، یہ مکی صورت ہوتی ہے سوائے صورت بقرہ کے۔ نمبر 5، ہر وہ صورت جس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہے وہ مکی صورت ہے سوائے صورت بقرہ کے۔ نمبر 6، ہر وہ صورت جو حروف تہجی سے شروع ہوتی ہے، جیسے الف لام میم، الف لام را، حامیم، یہ مکی صورت ہے سوائے صورت بقرہ اور آل عمران کے، اور صورت رعد میں تو اختلاف ہے۔ عام طور پر مکی صورتوں میں یا ایھا الناس سے خطاب ہوتا ہے،
اور مکی صورتوں میں یا ایھا الناس سے، اور مدنی میں یا ایھا الذین آمنوا سے، لیکن یہ فرق اکثری ہے، اغلبی ہے، کلی نہیں ہے۔ مضامین کے اعتبار سے جو فرق ہے وہ یہ ہے، مکی صورتوں میں دعوت الی التوحید، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت، اثبات رسالت، بعث بعد الموت کا اثبات، جزا و سزا، قیامت کا ذکر، جہنم اور جنت، جہنم اس کے عذاب کا ذکر، جنت اس کی نعمتوں کا ذکر، اور مشرکین کے ساتھ مجادلہ ہے دلائل عقلیہ کے ساتھ اور دلائل کونیہ کے ساتھ۔ نمبر 2، مکی صورتوں میں شریعت کی عام بنیادیں ہیں اور اخلاقی فضائل جس پر معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے، اور مشرکین کے جرائم کو اس میں واشگاف کیا گیا ہے، جیسے ان کا آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانا، یتیموں کا مال کھانا، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بری عادات، یعنی مظالم جاہلیت اور رسومات جاہلیت کا رد اس میں ہوتا ہے۔ نمبر 3، انبیاء علیہ السلام کے قصے، سابقہ امتوں کے قصے، یہ مشرکین کے لیے بیان کیے جاتے تھے، مکذبین، کہ تاکہ یہ عبرت پکڑ لے اور سابقہ مکذبین سے عبرت حاصل کر لے۔ اسی طرح اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بیان ہوتی ہے، ایمان والوں کے لیے بھی تسلی بیان ہوتی ہے۔ نمبر 4، مکی صورتوں کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، فواصل چھوٹے ہوتے ہیں، عبارت مختصر ہوتی ہے، اور اس طرح ہوتی ہے کہ وہ مخالفین کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ اس میں قسم سے بھی تاکید کی جاتی ہے، اور اس طرح اس میں صاخہ، قارعہ، طامہ، اس جیسے الفاظ ذکر ہوتے ہیں، اور مشرکین جو فساد اور بلاغت کے انتہا پر تھے اور سخت دشمن تھے، تو مکی صورتوں میں سخت انداز میں ان سے خطاب کیا گیا ہے۔ مدنی صورتوں کے موضوع کے اعتبار سے ممیزات اور اس کے قواعد، ہر وہ صورت جس میں کسی فرض کا ذکر ہے یا حد کا ذکر ہے، یہ مدنی ہے۔ نمبر 2، ہر وہ صورت جس میں منافقین کا ذکر ہے وہ مدنی ہے، سوائے صورت عنکبوت کے کہ اس میں منافقین کا ذکر ہے لیکن وہ مکی ہے۔ نمبر 3، ہر وہ صورت جس میں اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ ہے، یہود نصارہ کے ساتھ، یہ مدنی ہے، اس لیے کہ مکے میں نہ منافق تھا اور نہ مکے میں اہل کتاب تھے، اہل کتاب مدینہ میں تھے اور منافق بھی مدینہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح مدنی صورتوں میں عبادات، معاملات، حدود، خاندانی نظام، میراث کا نظام، جہاد کی فضیلت، اجتماعی تعلقات اور بین الاقوامی تعلقات، جنگ میں اور صلح میں دوسرے ملکوں کے ساتھ بین الاقوامی تعلقات کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اہل کتاب یہود نصارہ سے خطاب ہے، ان کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تحریف کی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور انہوں نے جو عناد کی وجہ سے حق کی مخالفت کی اور اختلاف کیا، بے جائے اختلاف کیا، اس کا بیان ہے۔ منافقین کا کیا سلوک رہا اور انہوں نے کس طرح خباثتیں کی، اس سے پردہ ہٹایا گیا ہے، اور ان کے جو دلی راستے اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ مدنی صورتیں خود بھی لمبی لمبی ہوتی ہے، جیسے سورۃ بقرہ تقریباً 2.5 پارے ہیں، اور آیتیں بھی اس میں لمبی لمبی ہوتی ہے،
اس میں شریعت کے اہداف اور اس کے مقاصد کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ یہ وہ عام فروق ہے جو مکی و مدنی صورتوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی ہے، سب سے آخر میں کون سی آیت نازل ہوئی؟ سب سے پہلے جو نازل ہوئی چند آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اور سب سے آخر میں جو آیتیں نازل ہوئی سورۃ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، آیت ربا نازل ہوئی۔ اور ایک قول کے مطابق واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت، سورۃ بقرہ 281 یا 278 نمبر آیت۔ یہ وہ بنیادی فروق تھے جو صورتوں کے درمیان بیان کیے گئے، اور قرآن کریم میں تدبر کرنے والا اپنے ذہن میں یہ رکھ کر تدبر کرے۔